جی ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میری بڑی بہن گھر میں آئی اور والد صاحب سے ملاقات کے دوران یہ کہا کہ ابو آپ روزہ نہ رکھیں کیونکہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کریں، بس روزہ رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ تو سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا بوڑھے فرد کو روزہ رکھنا معاف ہے، اور کیا ہم اس روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں تو یہ درست ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تصور غلط ہے کہ ہر بوڑھے شخص کو روزہ چھوڑ دینا جائز ہے اور ہر بوڑھا فرد جو ہے وہ روزے کا فدیہ دے دے، تو یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ بڑھاپا تو ایک بڑھاپے میں کمزوری کا ہونا ایک عام نارمل سی بات ہے۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ 100 سال کا بوڑھا بھی بعض ماشاءاللہ ان کو روزہ رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ تو 70 سال 80 90 سال کے بوڑھے افراد بھی ماشاءاللہ مکمل لگاتار گرمیوں کے روزے رکھ لیتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن کم ہمتی کی بنا پر بعض لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو کم ہمتی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر واقعی کوئی بہت شدید کمزوری ہے اور اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہے، تو اس میں بھی علماء نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص گرمیوں میں روزہ نہ رکھ سکے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ گرمیوں کے مہینے میں آ گیا ہے، اب وہ گرمیوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا، سردیوں میں رکھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ چاہے گرمیوں میں روزہ نہ رکھے، لیکن رمضان گزارنے کے بعد جیسے ہی سردیوں کے مہینے آ جائے تو سردیوں میں ان روزوں کی قضا کر لے، یعنی وہ روزے رکھنا ضروری ہے، فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اسی طرح دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی شخص جو ہے لگاتار روزہ نہیں رکھ سکتا، متفرق رکھ سکتا ہے چھوڑ چھوڑ کے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 547، اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا تو سردیوں میں رکھ لے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے لگاتار نہیں رکھ سکتا تو وہ متفرق رکھ لے، یعنی چھوڑ چھوڑ کے، مثلا اگر چاہے گرمیوں کے دنوں میں یا سردیوں کے مہینے میں اگر رمضان آ جائے، تو اگر کوئی شخص کمزوری اور نقاہت کی بنا پر لگاتار نہیں رکھ سکتا تو لگاتار نہیں رکھ سکتا تو چھوڑ چھوڑ کے وہ رکھ لے۔ مثلا یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھا، 2 دن 3 دن بیچ میں وقفہ رکھ دیا، پھر ایک روزہ رکھ لیا، پھر وقفہ کر دیا، اس طرح فرض کر لے کہ اس نے رمضان المبارک میں فقط 10 روزے رکھے، تو 10 روزے وہ رمضان میں رکھ سکا ہے، تو باقی رمضان گزارنے کے بعد اگلے سال کا رمضان آنے سے پہلے باقی 11 مہینوں میں یہ 20 روزے جو اس کے رہ گئے ہیں وہ رکھ لے، اس میں بھی وہ متفرق رکھ لے، کسی مہینے میں 2 روزے، کسی مہینے میں 4-6 روزے۔ تو گویا کہ اگر کوئی شخص لگاتار نہیں رکھ سکتا بڑھاپے کی کمزوری کی بنا پر یا نقاہت و کمزوری اور بیماری کی بنا پر، کوئی جوان آدمی بھی، تو ایسی صورت میں لگاتار نہیں رکھ سکتا تو وہ متفرق رکھ لے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا عذر، بیماری، کمزوری ہے تو وہ اس عذر اور بیماری کمزوری کے جانے کا انتظار کرے، جب وہ بیماری کمزوری چلی جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ روزہ رکھ لے۔ یعنی گویا کہ کوئی شخص اگر گرمیوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ سردیوں میں رکھے، لگاتار نہیں رکھ سکتا تو متفرق رکھے۔ تو اگر کوئی جو ہے نہ سردیوں میں رکھ سکتا ہے، نہ گرمیوں میں رکھ سکتا ہے، نہ لگاتار رکھ سکتا ہے، نہ متفرق رکھ سکتا ہے، تو پھر اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ ایسا بوڑھا شخص یا ایسا جوان جو دائمی مریض ہو اور شیخ فانی جس کو ہم کہتے ہیں، تو ان دونوں شخص کے لیے جو ہے روزوں کا فدیہ دینا جائز ہے۔ شیخ فانی، شیخ مانی بوڑھا، فانی مانی گویا کہ ایسا بوڑھا جو بالکل قریب المرگ ہو گیا ہو، یعنی اب بعض ایسے بوڑھے آپ نے دیکھے ہوں گے بستر میں پیشاب پخانہ کر دیتے ہیں، اگر کسی دعوت وغیرہ میں بھی جائے تو ویل چیئر میں جانا پڑتا ہے یا 2-4 بندے اٹھا کے لے کے آتے، ہاتھ اور جسم میں کپ کپی تاری ہوتی، بہت زیادہ کمزور اور نحیف۔ اب یہ ہے کہ گویا کہ وہ زندگی کے آخری لمحات گزار رہا ہے، جسم میں ایسی قوت اور طاقت توانائی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو وہ شیخ فانی جو 70 80 90 سال 100 سال کی عمر میں اتنا شدید کمزور ہو گیا کہ جسم میں ہڈیوں میں طاقت ہی نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکے اور نہ آئندہ طاقت کی امید ہے۔ اسی طرح ایسا مریض جو دائمی مریض ہے اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ وہ کسی صورت میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، مثلا کوئی کینسر کا مریض ہے، اس طرح اور کئی ایسے مریض ہو سکتے ہیں، اس مرض کے بنا پر اس کو خود کو بھی تجربہ ہے،
اور اس کی علامت بھی ظاہر ہے. ڈاکٹر جو اپنے فن کا ماہر اسپیشلسٹ ہے وہ بھی اس کو کہتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، اور آئندہ بھی روزہ رکھنے کی کوئی امید نہیں ہے، اور آئندہ بھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو یہ فقط دو شخص ہے، شیخ فانی اور دائمی مریض. ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھ سکے تو وہ روزے کا فدیہ دے دے. ہر روزے کا ایک صدقہ فطر کی رقم وہ فدیہ دے دے. تو اب صدقہ فطر کی رقم جب وہ فدیہ دے گا، یعنی 30 روزوں کا 30 صدقہ فطر، 30 فدیہ وہ دے دیں. اب یہ فدیہ رمضان جیسے ہی شروع ہو گیا تو شروع میں مکمل ایک ساتھ دے سکتا ہے، یا رمضان ختم ہونے کے بعد بھی دے سکتا ہے، یا روز کا روز جو گویا کہ ایک ایک صدقہ فطر کی رقم دے دے. ہر طرح سے جائز ہے. ایک ہی بندے کو مکمل 30 صدقہ فطر کی رقم دینا یہ بھی جائز ہے، اور 30 الگ الگ افراد کو ایک ایک کر کے تقسیم کرنا یہ بھی جائز ہے. یعنی فدیہ میں یہ جائز ہوتا ہے. کفارہ اگر کسی نے روزہ رکھ کر جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے تو اگر وہ کفارہ رقم کی صورت میں ادا کرنے کی جو سچویشن بنتی ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ کسی ایک فرد کو مکمل روزے کا کفارہ رقم کی صورت میں نہیں دے سکتا. تو اس کی ایک الگ تفصیلی مسائل ہے، انشاءاللہ وہ ہم بعد میں کسی موقع پر عرض کریں گے. لیکن چونکہ یہ روزے کا فدیہ ہے شیخ فانی اور دائمی مریض کے لیے، تو اس میں روزے کا فدیہ کسی ایک شخص کو ایک ہی دن میں یک مشت دینا بالکل جائز ہے. لیکن ایک مسئلہ اور ساتھ ذہن نشی رکھ لے کہ اگر اللہ کا کرم ہو جائے کہ شیخ فانی کے جسم میں قوت اور طاقت توانائی پیدا ہو جائے. اب ایسا جوان یا ایسا مریض تھا جو دائمی مریض تو تھا لیکن ماشاءاللہ اب صحت مند ہو گیا ہے، اللہ کا خاص فضل ہو گیا ہے، اب وہ روزہ رکھنے کی جسم میں قوت اور طاقت توانائی آ جائے، تو ایسی صورت میں اس کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا. یعنی ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی جتنے روزے اس کے چھوٹ گئے تھے. اگرچہ وہ فدیہ دے چکا لیکن وہ فدیہ اس کا نفل میں شمار ہو جائے گا، یعنی نفلی صدقہ ہو جائے گا. اور کیونکہ جسم میں اب طاقت آ گئی، اب روزہ رکھ سکتا ہے، صحت مند ہو گیا ہے، تو اب دوبارہ ان روزوں کی قضا کرنا لازم ہوگا. اللہ تعالی ہمیں مسائل دینیہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.